علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. مزین کر دیے گئے لوگوں کے لیے حب الشہوات، خواہشات کی چاہت کو، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اولادوں میں سے، والقناطیر المقنطرۃ بڑے بڑے ساز و سامان میں سے، من الذہب والفضۃ سونے اور چاندی کو، والخیل المسومۃ نشان لگے ہوئے گھوڑوں کو، والانعام چوپاؤں کو، والحرث کھیتی کو۔ اب وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو اتنی خوبصورت چیزیں نہیں ہیں جس قدر ان کو حسین بنا دیا گیا اور اس کو نام کچھ اور دے دیا گیا۔ یہ سب شیطان کے بہکاوے کی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک آئے، اس نے انسان کو پیدا کیا، وہی عبادت کے لائق اور عبادت کا مستحق آئے، انسان نے اس کا انکار کر دیا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی برائی ہو سکتی ہے، اور کفر کو وہ اپنے لیے خیر سمجھنے لگ گئے، حالانکہ کفر میں خیر نہیں آئے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے، پھر وہی اولاد اس کے سامنے کھڑی ہو جائے اور کہے میں تیرے باپ ہونے کا انکار کرتا ہوں، تو باپ کیا کہے گا کہ اس نے اچھا کام کیا۔ ہمیشہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا، ہر دین سے تعلق رکھنے والا یہی کہے گا کہ اس نے برا کیا، اس نے احسان فراموشی کی، والد کا اس پر احسان تھا، اس نے پالا پوسا اتنا بڑا کیا، اور آج کہتا ہے تیرا مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے عدم سے وجود دیا انسان کو، ماں کے پیٹ میں اس کے کھانے پینے، اس کی غذا، اس کے سانس، دیگر چیزوں کا اہتمام کیا، ماں کے پیٹ میں اس کو زندہ رکھا، پھر پیدا ہوا، اس کے لیے غذاؤں کا ہر ایج پر اس کے لیے غذا کا اہتمام کیا، اچھے انداز میں اس نے زندگی گزاری، اور جب یہ سمجھ بوجھ کو پہنچا تو خدا کی معبودیت کا، اس کے الہ ہونے کا، اس کے اللہ ہونے کا انکار کر دیا۔ تو اب یہ چیز عقلاً نقلاً ہر اعتبار سے بری آئے خدا کا انکار کرنا، لیکن شیطان نے اس چیز کو مزین کر کے پیش کر دیا۔ اسی طرح دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو مزین کر کے پیش کیا گیا، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے ان سے نقصان ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر میڈیا اچھی چیز ہے، اس سے لوگوں کو خبر پہنچتی ہے، معلومات حاصل ہوتی ہے، جو چیز تلاش کرنا چاہے انسان اس سے تلاش کر لیتا ہے، لیکن اسی چیز کو کئی طرح سے پیش کیا گیا۔ مثال کے طور پر سیاسی لوگوں نے اس کو اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کیا، غلط خبریں پہنچائی، دوسری پارٹیوں کے تضلیل کے لیے، اپنی پارٹی کے عروج کے لیے، اپنے لیڈر کی خوشامد کے لیے، دوسروں کی تضحیک و تضلیل کے لیے اس میڈیا کو استعمال کیا، اور وہ ان چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، بھئی ہم لوگوں سے ویوز حاصل کریں گے، لوگ ہمارے فالوور بنیں گے، ہمارا چینل زیادہ دیکھا جائے گا، ہماری بات کو زیادہ سنا جائے گا۔ اب حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ جھوٹ ہے جھوٹ، اور اس کو کئی اندازوں کے اندر اور کئی الفاظ کا اس کو جامہ پہنا کر، خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ شر ہے، اور پیش کیا جاتا ہے اس کو خیر کے رنگ میں۔ قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والوں جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس کی خوب تفتیش کر لیا کرو، وضاحت طلب کر لیا کرو۔ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے، جو کچھ سنتے ہیں تھوڑی بہت اس کے ساتھ اور آگے پیچھے ملا کر اس کو خوبصورت کر کے بیان کرتے ہیں،
اور خدا جانے اس سے وہ کیا کیا ظاہری فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ چیز جرم ہے۔ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، جھوٹ کو پھیلانا بھی گناہ ہے۔ اسی سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، دینی معاملات و مسائل کے اندر اہل حق بھی موجود ہے، لیکن لوگوں کے ایمان کے اندر اس کے ذریعے شک شبہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے۔ چند چیزیں مسلمات سے ہوتی ہیں، پیچھے سارے لوگ اس کو مانتے رہے، آ کر یہاں پر اس میں شک شبہ ڈال دیا، اور امت جو ہے وہ تفرقے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بظاہر تو وہ اس کو خدمت دین، تبلیغ دین کا نام دے دیتے ہیں، اور اشاعت کتاب و سنت کا نام دے دیتے ہیں، وضاحت قرآن اور تشریح حدیث کا نام دے دیتے ہیں، لیکن بباطن یہ لوگوں کو مختلف فرقوں میں فرقہ در فرقہ بانٹنا ہے۔ تو یہ حقیقتاً جرم ہے، اور اس کے اوپر کچھ بھی لکھ دے تو تبلیغ دین کے اندر، اشاعت دین کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو میں نظریہ کتاب و سنت کی روح سے پیش کر رہا ہوں، کیا اکابرین امت کا یہی نظریہ ہے؟ کیا اکابرین امت نے اسی نظریے کو بیان کیا ہے؟ کیا اسی نظریے کی تائید کی گئی ہے؟ کھینچ تان کر کسی نہ کسی کو کسی کے ساتھ ملا دینا، یہ کوئی تبلیغ دین نہیں، بلکہ یہ فتنے سے کم بھی نہیں ہے۔ اس کو تبلیغ دین کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی کو رستے سے ہٹانا ہو نا، کسی کے دل میں شک شبہ پیدا کرنا ہو، کسی کو گمراہ کرنا ہو، تو اس کا آسان رستہ ہے، یہ بہت آسان کام ہے۔ کسی مسئلے کو حل کرنا ہو، کسی کے عقیدے کو درست کرنا ہو، کسی مسئلے کے حل تلاش کرنے ہوں، کسی گمراہ یا باطل فرقوں سے متعلق فرد کو راہ ہدایت دکھانی ہو، تو یہ مشکل کام ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم میں خدا تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جب نبی رحمت محبوب اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، تو کفار مکہ نے صرف ایک بات کہی اور اس سے لوگوں کو دین سے دور رکھا۔ وہ بات کیا تھی؟ کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، نئے دین کو قبول کر لیں؟ یہ بات تھی جو بڑے بڑے سرداران قریش اور کفار مکہ کو دین اسلام سے روکے رکھی۔ آج بھی کسی کو گمراہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ بھی عالم الغیب، نبی بھی عالم الغیب، یہ تو شرک ہو گیا۔ کیا کہتے؟ اگلا بندہ سمجھ گیا، اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ یہ تو شرک ہے کہ اللہ بھی عالم الغیب، نبی کوئی صفت بھی وہی مان لی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جیسے ہی یہ بات اس کے کان میں پہنچی، ذہن دماغ میں آئی، بات تو مولوی صاحب صحیح کر رہا ہے، بات تو صحیح کر رہا ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت رسول اللہ کی مانتے آئیں، تو اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، یہ تو شرک ہو گیا۔ بھائی صاحب اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ مشکل کام ہے، کون اتنی لمبی لمبی باتیں سنے، دلیلیں سنے، لیکن حق کو سمجھنے کے لیے دلیل کو سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ صفات اللہ کی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے غیر کے لیے وہ صفات ماننا جائز نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ازلی ابدی ہونا، اس کا واجب الوجود ہونا، اس کا ثانی حقیقی ہونا، اس کا علی کل شیء قدیر ہونا، اگر یہ چیزیں کسی بندے میں مانیں گے تو یہ واقعتاً شرک ہوگا۔ لیکن کچھ صفات ایسی بھی ہیں کہ اس نے خود اپنے بندوں کے لیے اس کو استعمال کیا ہے، تو کسی بندے میں اگر وہ صفت مانی گئی تو یہ شرک
نہیں ہوگا، کیونکہ رب تعالیٰ نے بندوں کے لیے وہ صفات استعمال کیا ہے۔ تو اب یہ سمجھانا تھوڑا مشکل کام ہے، اگلے کو سمجھ میں آنا بھی تھوڑی دیر کے بعد۔ تو راہ ہدایت، صراط مستقیم، راہ حق کو سمجھنے کے لیے دلائل کو سمجھنا، عقل و شعور کو کتاب و سنت اور کتاب و سنت کی وہ تشریحات جو اکابرین امت کرتے آئے ان سب کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مزین کر دی جاتی ہیں۔